رات کا سناٹا کمرے میں پھیل چکا تھا۔ دیواروں پر روشنیوں کا ہلکا سا عکس لرز رہا تھا اور دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مہندی کے رنگ ابھی تازہ تھے، چوڑیوں کی کھنک ابھی بھی ماحول میں رچی بسی تھی۔ یہ میری شادی کی پہلی رات تھی، وہ لمحہ جو ہر لڑکی کے دل میں ایک خواب کی صورت بستا ہے۔ میں سجے سورے دل کے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کی امید کے لیے اس لیے انتظار میں بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا، وہ اندر آیا، بہرام شاہ۔ قدم جیسے بے جان تھے، نگاہوں میں اجنبیت تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھا اور ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولا، میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ میری سانس رک گئی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ الفاظ کی تلوار میرے دل میں اتر گئی۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی پر زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ تو میں نے تصور میں بھی نہیں کیا۔ سارے خواب چھن سے ٹوٹے تھے۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں مجبور تھا، اس لیے مجھے تم سے شادی کرنی پڑی۔ یہ کہتے ہی وہ میرے چہرے پر ایک سرد نگاہ ڈال کر اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور میرے اندر بھی کچھ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ کتنی ہی دیر میں بند دروازے کو تکتی رہی اور پھر میری نگاہیں میری ہتھیلیوں پر جم گئے، جہاں مہندی کا رنگ پوری طرح رچا ہوا تھا۔ سہیلیوں کی سرگوشیاں کان ہو گئے، گونجنے لگی۔ مہندی کا رنگ گہرا ہو تو پیا کی محبت کا رنگ بھی بہت گہرا چڑھتا ہے۔ میری مہندی کا رنگ تو بہت گہرا تھا، لیکن شاید محبت میرے نصیب میں نہیں تھی۔ چند آنسو ٹوٹ کر پلکوں سے بہتے میری گردن تک پہنچے تھے۔ نہ حلق سے آواز نکل سکی تھی اور نہ ہی میں کوئی سوال کر سکی تھی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا، لیکن اس کی گونج میرے وجود میں دھڑک رہی تھی۔ میرے کانوں میں اس کی باتیں گونج رہی تھیں، بار بار ایک عذاب کی مانند۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا میں اتنی بد نصیب تھی کہ اپنے ہی محرم کی محبت سے محروم ہو جاتی؟ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، اپنے ماں باپ کی فرما بردار بیٹی۔ ان کے حکم پر میں نے بنا کسی سوال کے بہرام خان کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، لیکن آج وہ مجھے میری حیثیت بتا کر باہر جا چکا تھا۔ چاندنی باہر کھڑکی سے جھانک رہی تھی، لیکن میرے دل کی رات اندھیری ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں لگا کاجل آنسوؤں کے ساتھ بہہ چکا تھا اور دل کے اندر ایک طوفان تھا جسے نہ کوئی دیکھ سکتا تھا نہ سن سکتا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا میری زندگی صرف ایک سمجھوتا تھی؟ کیا میں صرف ایک مجبوری تھی؟ اگر محبت کسی اور سے تھی تو شادی مجھ سے کیوں؟ ساری عمر جس خواب کو سجایا تھا وہ پہلی ہی رات چکنا چور ہو چکا تھا۔ میری اندر کی لڑکی، وہ جو ہر بات پر مسکراتی تھی، جو نئے رشتوں پر یقین رکھتی تھی، وہ شاید اسی لمحے مر گئی۔ میں بستر پر بیٹھی رہی ساری رات، نہ نیند آئی نہ آنکھ بند ہوئی، بس اپنے عروسی لباس کو دیکھتی رہی۔ میری سہیلیوں نے مجھے کہا تھا کہ میں چاند اتنی خوبصورت لگ رہی ہوں اور مجھے دیکھنے کے بعد بہرام پلکیں جھپکنا بھول جائے گا، لیکن اس نے تو میری سانس روک دی تھی۔ صبح کی اذان ہوئی تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے اندر بھی کوئی اذان ہو چکی ہے، درد، صبر اور خاموشی کی اذان۔ دروازہ کھلا، وہ دوبارہ آیا، لیکن نگاہیں اب بھی اجنبی تھیں۔ نہ جانے وہ ساری رات کہاں تھا۔ مجبور اسی لباس میں بیٹھے دیکھ کر وہ آہستگی سے کہنے لگا، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، لیکن تم مجھ سے کچھ نہ مانگو۔ میں تمہیں وہ حق نہیں دے سکتا جس کی تم طلبگار ہو۔ میری دنیا، میری محبت کسی اور سے وابستہ ہے اور اس میں کسی تیسرے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے لفظوں میں ایک بار پھر میرے لیے اذیت ہی اذیت تھی۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلا گیا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو، اور میں بند دروازے کے پیچھے ایک لاش کی طرح بیٹھ گئی۔ اپنی زیورات کو نوچ کر دور پھینکا اور چوڑیاں اتار کر بکھرا دی۔ ان سب چیزوں کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میری زندگی بے رنگ ہو چکی تھی۔ صبح کی روشنی نے کمرے میں قدم رکھا، لیکن میرے دل کی تاریکی ویسی ہی تھی۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر کچھ تھا جو اب ویسا نہیں رہا، جیسے وہ لڑکی جو کل تک تھی اب کہیں چھپ گئی ہو۔ آئینے کے اس پار کوئی اور کھڑا تھا، خالی آنکھوں والا ایک سایہ۔ انسان کو بدلنے کے لیے بس ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، اور وہ ایک لمحہ مجھ پر بیت چکا تھا۔ نئے کپڑے، سجی ہوئی مانگ، ماتھے پر بندیا، مگر اندر خالی پن تھا۔
میں نے بے جان ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی کی۔ باہر سے سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن دل کے اندر ایک مسلسل چیخ تھی۔ نیچے سے کسی نے آواز دی، بیٹا ناشتہ تیار ہے، آ جاؤ۔ میں نے چپ چاپ دوپٹہ اوڑھا اور نیچے چلی آئی۔ ساس جی صوفے پر بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر نرمی تھی، لیکن آنکھوں میں جانچتی نگاہیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ رات کی تھکن تو نہیں؟ نہ جانے وہ کیا کھوجنا چاہ رہی تھی۔ میں نے جھوٹی مسکراہٹ سے جواب دیا، جی میں ٹھیک ہوں۔ بہرام شاہ وہ سامنے میز پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہی خاموشی، وہی اجنبیت، میری طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ میں نے نظریں چرا لی۔ بیٹا آج تم دونوں کو خالہ کے ہاں جانا ہے، انہوں نے خاص دعوت رکھی ہے، ساس جی بولی۔ میرا دل بیٹھ گیا اس کے ساتھ، جس نے میری پوری دنیا پہلی ہی رات میں اجاڑ دی، لیکن زبان بند رہی، جیسے اس گھر میں میری آواز کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ کاش کے دل کے ماتم کا بھی کوئی شور ہوتا۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، آپ جائیں امی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ اس نے خود سے ہی میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، شاید خالہ کو دکھانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس رشتے سے جڑا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پھر کل سے ہی، ساس نے بات سمیٹی۔ وہ بس ایک نظر اپنی ماں پر ڈال کر رہ گیا، جیسے اسے یہ بات بالکل پسند نہ آئی ہو۔ میں ان دونوں کے درمیان خاموش رہی اور جیسے تیسے زہر مار کر چند لقمے حلق میں اتار دیے۔ کمرے میں واپس آئی تو دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، کیا وہ مجھے زندگی بھر یوں ہی نظر انداز کرتا رہے گا؟ میری حیثیت ہمیشہ ایک دوسری عورت کی رہے گی؟ کون ہے وہ جو میرے شوہر کے دل میں بستی ہے، جس نے پہلی ہی رات مجھ سے میری زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی؟ ذہن نے اس کا خاکہ بننا شروع کیا۔ یقیناً وہ کوئی اپسرا ہوگی۔ میں خود کو خود ہی آئینے میں دیکھ کر اپنے نقص تلاش کرنے لگی۔ کوئی تو ایسی بات تھی نا مجھ میں جو میں اپنے شوہر کا دل نہ جیت سکی۔ اگلے کچھ دن خاموش گزرے۔ وہ آتا، کام سے تھکا ہوا، اور چپ چاپ سو جاتا۔ نہ کوئی بات، نہ لمس، نہ دلداری۔ اس نے تو اپنا بستر بھی خود سے الگ رکھا تھا۔ کبھی کبھی کوئی نگاہ مجھ پر پڑ جاتی تو وہ فوراً اپنی نگاہوں کے زاویے کو بدل دیا کرتا۔ اسے مجھ سے، میری ذات سے، میری خوشی اور میری خواہشات سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی صرف دیواروں سے باتیں کرتی۔ جب وہ باہر ہوتا میں اپنی ڈائری کھول لیتی اور دل کے زخم لفظوں میں ڈھال لیتی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی ڈائری لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اکثر ہی میں اپنے دل کا حال اپنے قلم کے ذریعے اپنی ڈائری کے صفحات پر ادار دیا کرتی، اور اب ایک بار پھر میری ڈائری میری ساتھی بن گئی تھی۔ میں ایک ایسے سفر پر ہوں جہاں ساتھ تو ہے مگر سنگت نہیں۔ میں ایک ایسے رشتے میں ہوں جہاں نام تو ہے مگر مقام نہیں۔ بے بسی کے عالم میں میں نے چند جملے ورق پر لکھتے اپنے چند آنسوؤں کو اسی ورق کی نظر کر دیا۔ گھر میں زیادہ کام کاج نہیں تھا، اسی لیے میں اکثر فارغ ہوتی۔ گھر کے ایک چھوٹے سے حصے میں میرے سسر کی لائبریری بنی ہوئی تھی۔ یہاں بہت ساری کتابوں کے ساتھ ساتھ غزلوں اور نظموں کی کتابیں بھی موجود تھیں، اور اسی شوق کی بدولت ایک دن میں لائبریری پہنچ گئی۔ لائبریری میں بیٹھے ہوئے کچھ پرانی فائلیں دیکھنے کا موقع ملا۔ اچانک ایک سرخ رنگ کا لفافہ ہاتھ لگا۔ اس پر بہرام کی ہاتھ کی لکھائی تھی۔ لفافہ کھولا تو اندر کچھ خط لکھے تھے، کسی لڑکی کے لیے۔ ماہین، تمہارے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ میں ہر لمحہ تمہیں محسوس کرتا ہوں، مگر گھر والوں کا دباؤ، ابو کی ضد، میں مجبور ہوں۔ تمہاری محبت میری روح ہے، میرا جسم چاہے کسی اور کا ہو۔ بہرام کے لفظوں نے میری روح میں ہلچل مچا دی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو یہ تھی وہ ماہین، وہ جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ میں اس کی اور ماہین کے بیچ آ گئی تھی۔ ایک دیوار، ایک مجبوری، اس کے باپ کی ضد، ایک انچاہی عورت۔ میں نے وہ خطوط واپس رکھ دیے، لیکن دل میں ایک اور زخم لے کر اب بات صرف نظر انداز کی نہیں تھی، اب بات کسی کے دل میں اپنی جگہ نہ ہونے کی تھی۔ یہ بات میری برداشت سے باہر تھی کہ جس کی خاطر میں نے سب کو چھوڑا، وہی میرے لیے کوئی جذبہ نہ رکھتا تھا۔ اس کے دل میں کسی اور کی محبت پوری طرح ڈیرے ڈالے بیٹھی تھی۔ رات کو وہ آیا، تھکن اس کے چہرے پر تھی، لیکن میں نے پہلی بار خود کو روکنے کی بجائے سوال ہی کر دیا، ماہین کون ہے؟ وہ رک گیا۔ کچھ لمحے خاموشی چھا گئی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں، مجھے ہر اس چیز کو جاننے کا حق ہے
جو میرے اور تمہارے درمیان دیوار بن رہی ہے۔ میرے لہجے میں نمی اتری تھی۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا، تم صرف ایک مجبوری ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اپنے ماں باپ کی ضد کی بدولت میں نے تمہیں اپنایا ہے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی، لیکن اس بار چپ میں وہ خاموشی نہیں تھی، یہ وہ چپ تھی جو کسی نئے طوفان سے پہلے آتی ہے۔ وہ دن، وہ راتیں ایک جیسے گزرنے لگے۔ ہر لمحہ میرے اندر ایک جنگ چلتی رہی، خاموشی کی، برداشت کی اور خود کو بچانے کی۔ وہ میرے قریب تھا، میرے ساتھ نہیں۔ اس کی موجودگی میرے زخموں پر مرہم نہیں رکھتی تھی، بلکہ ہر روز انہیں تازہ کر دیتی تھی۔ اس کی خوشبو میرے چاروں طرف تھی، لیکن نہ میں اس خوشبو کو چھو سکتی تھی اور نہ ہی میں محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے اب سوال پوچھنے چھوڑ دیے تھے، میری آنکھیں اب صرف مشاہدہ کرتی تھیں۔ اس کی حرکات، اس کی آنکھوں میں چھپی بے چینی اور موبائل پر آنے والے نام، ایک نام بار بار سامنے آتا، ماہین۔ اکثر وہ باتھ روم میں دیر تک بند رہتا یا بالکنی میں فون پر بات کرتا۔ میں سنتی نہیں تھی، مگر خاموشی سے سب کچھ سنا دیتی تھی۔ یہ فون کالز، ان کا بڑھتا ہوا دورانیہ میرے لیے عزیزیت کا نیا سامان تھا۔ میں سنتی نہیں تھی، مگر خاموشی سب کچھ سنا دیتی تھی۔ یہ فون کالز اور ان کا بڑھتا ہوا دورانیہ میرے لیے اذیت کا نیا سامان تھا۔ میرے شوہر میرے سامنے کسی اور کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، اور میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کون ہے، خاموشی سے خود کو مصروف ظاہر کرتی۔ ایک دن ساس جی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ بیٹا، ہم جانتی ہیں شادی تم دونوں کی پسند کی نہیں تھی، مگر یہ گھر تمہارا ہے اور ہم چاہتے ہیں تم اس گھر کو اپنا سمجھو۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ کیا بتاتی کہ دل میں جگہ بنے بغیر دیواریں گھر نہیں بنتی۔ ساس جی بولتی رہیں، مگر میرے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ بھی جانتی ہیں کچھ تو غلط ہے۔ دیکھو، تمہارا شوہر نرم دل ہے، بس تھوڑا وقت لگے گا۔ محبت ہو یا اعتبار، وقت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ میں نے ان کی باتیں سنی، لیکن میری خاموشی نے سب جواب دے دیے۔ اگلے دن شام کو وہ دیر سے آیا۔ چہرے پر تھکن نہیں، بلکہ ایک عجیب سی بیزاری تھی۔ تم کھانا کھا چکے ہو؟ میں نے پہلی بار نرمی سے پوچھا۔ وہ چونکا، شاید میرے سوال نے اسے چونکایا تھا، یا شاید نرمی سے۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ پھر بھی کھا لو، میں گرم کر دیتی ہوں۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں نے کھانا رکھا اور ہم دونوں ایک ہی میز پر تھے، لیکن درمیان میں ایک دیوار اب بھی موجود تھی۔ کھانے کے دوران اس نے پوچھا، تمہیں میرے بارے میں سب پتہ چل گیا؟ میں نے نظریں جھکائیں۔ کافی کچھ، اور کچھ خود اندازہ ہو گیا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، میں ماہی سے آج بھی محبت کرتا ہوں۔ اس سے وعدہ تھا کہ ہم شادی کریں گے، مگر ابو کو اس کا خاندان پسند نہیں تھا۔ دھمکی دی گئی کہ اگر میں ضد کرتا تو میں راز سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اور تم نے محبت بیچ دی۔ میں نے تلخی سے پوچھا، نہیں، میں مجبور تھا۔ ماہی کو سنبھالنے کا وعدہ کیا ہے، تبھی تو اس رشتے کو نبھا رہا ہوں۔ تمہیں طلاق نہیں دی تاکہ خاندان خوش رہے اور ماہی سے رابطہ بھی قائم رہے۔ تو میری آواز کام گئی۔ میں کیا ہوں؟ ایک نقلی بیوی، ایک خالی نام۔ وہ چپ رہا، جیسے میرے سوال کا جواب اس کے پاس بھی نہ ہو۔ اسی رات مجھے نیند نہ آئی۔ میں نے ڈائری کھولی اور بہتی آنکھوں کے ساتھ دل کے جذبات کو پنوں پر اتارنے لگی۔ کچھ لوگ محبت نہیں کرتے، تجارت کرتے ہیں، جذبات کی، رشتوں کی، وفاؤں کی۔ میں ایک سودا بن گئی، جسے دل نے نہیں، حالات نے خریدا۔ دل زاروں قطار رو رہا تھا، لیکن میں سسک بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے نزدیک بس چند فٹ کے فاصلے پر سویا ہوا تھا۔ اگلے دن میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ گھر سے نکلا تو میں نے الماری سے اپنی ڈگریاں نکالی، کچھ کپڑے اور ایک نوٹ بک۔ میں ساس کے پاس گئی اور کہا، امی جی، میں کچھ وقت کے لیے اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، بس چند دن۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، خیریت؟ جی، صرف خود سے بات کرنے کا وقت چاہیے۔ وہ خاموش ہو گئیں، پھر دھیرے سے بولی، جاؤ بیٹا، مگر اپنا خیال رکھنا۔ شاید میرے اندر موجود طوفان سے وہ باخبر تھیں۔ مجھے وقت چاہیے تھا، اپنے لیے، خود کو سنبھالنے کے لیے، سوچنے کے لیے کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ اپنے گھر گئی تو میری اماں نے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہوئی، لیکن ساتھ ہی ان کے سوال نے میری روح کھینچ لی۔ بیٹی، بہرام سے جھگڑا کر کے تو نہیں آئی ہو نا؟ تمہارا اصلی گھر تمہارا سسرال ہے۔ مہمان کی طرح آؤ گی
تو ہم بہت خوش ہوں گے، لیکن اگر اپنا گھر چھوڑ کر یا جھگڑا کر کے آؤ گی تو ہمارے دروازے تمہیں بند ملیں گے۔ مجھے لگا کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ میری اپنی ماں نے مجھے یہ جتا دیا تھا کہ اب اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں۔ اماں، میں کوئی جھگڑا نہیں کر کے آئی، بس 2 دن کے لیے آئی ہوں۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارتے اپنی اماں کو مسکرا کر جواب دے دیا۔ وہ مسکرا کر مطمئن ہو گئی تھیں اور میں پوری طرح بے چین۔ شاید واقعی عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ نہ وہ گھر میرا ہو سکا تھا اور نہ یہ گھر میرا رہا تھا۔ سب سے زیادہ خسارہ تو میرے ہی حصے میں آیا تھا۔ اپنے گھر میں بھی میں بالکل خاموش ہی رہی کہ جب دل خوش نہ ہو تو پھر جگہ بدلنے سے فرق نہیں پڑتا۔ 2 دن یوں ہی چپ چاپی سے کٹ گئے۔ میری واپسی 2 دن بعد ہوئی۔ میں کچھ تھکی ہوئی تھی، کچھ سنبھلی ہوئی، جو بھی تھا۔ اب یہی گھر میرا تھا اور مجھے اپنی آخری سانس تک یہی رہنا تھا۔ یہ بات میں اپنے میکے سے پڑھ کر واپس لوٹی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں موجود نہیں تھا۔ بستر سجا ہوا تھا، میز پر ایک کتاب رکھی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کتاب کو دیکھا۔ یہ میری نہیں تھی اور جہاں تک مجھے علم تھا بہرام کتاب نہیں پڑھتا تھا۔ پھر یہ کہاں سے آئی؟ یہی سوچ کر میں نے کتاب کھول دی۔ کتاب کے اندر ایک کاغذ رکھا تھا، میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک نظم جو شاید میں نے ہفتوں پہلے یوں ہی چھوڑ دی تھی۔ کاغذ بھی کہیں رکھ کر ایسے ہی بھول گئی ہوں گی، لیکن اب وہ کاغذ واپس میرے سامنے تھا، جیسے کوئی خاموشی سے میرے لفظوں کو پڑھ رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے کتاب کھولی۔ تم جو میرے پاس ہو کر بھی دور رہتے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے دل کتنے سوال کرتا ہے۔ نیچے کسی نے قلم سے ایک جملہ لکھا تھا، میں سوالوں سے نہیں ڈرتا، جوابوں سے ڈرتا ہوں۔ میرا دل دھڑکا۔ یہ اس نے لکھا تھا۔ پہلی بار کوئی احساس، کوئی اعتراف مجھ تک پہنچا تھا۔ میں نے 2 بار اس سطر کو پڑھا اور اس کاغذ کو فولڈ کر کے اپنی ڈائری میں سنبھال لیا۔ شام کو ساس جی نے بلایا۔ وہ باغیچے میں بیٹھی تھی، پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ بیٹا، تم واپس آ گئی؟ میں سوچ رہی تھی شاید ناراض ہو کر گئی ہو۔ نہیں امی، میں ناراض نہیں، بس الجھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، زندگی ایسی ہی ہے، عورت کو بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، مگر کبھی ہارنا نہیں چاہیے۔ میں نے پہلی بار ان کے لہجے میں وہ درد محسوس کیا جو شاید وقت نے چپکے سے ان کے اندر بھر دیا تھا۔ امی، کیا آپ کبھی محبت میں ہاری ہیں؟ انہوں نے پل بھر کو مجھے دیکھا، پھر کہا، محبت کبھی ہارتی نہیں بیٹا، بس روپ بدل لیتی ہے، کبھی ماں بن کر، کبھی بیوی، کبھی بیٹی۔ میں خاموش ہو گئی۔ یہ الفاظ میرے دل میں گھر کر گئے۔ اسی رات وہ آیا، کافی دیر سے۔ اس کے ہاتھ میں فائلیں تھیں، شاید کام سے آیا تھا۔ واپس آ گئے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ وہ نظم تم نے لکھی تھی نا، بہت اچھی تھی۔ اس نے خود ہی اعتراف کر لیا۔ میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہ تھی جو پہلے دن تھی۔ کچھ بدلا تھا، شاید تھوڑا، مگر تھا۔ میں اکثر تمہیں دیکھتا ہوں، تم اپنے درد کو لفظوں میں چھپا لیتی ہو۔ اس کے بعد پر میں حیران ہوئی، وہ مجھ سے انجان نہیں تھا، اور تم تو درد چھپاتے بھی نہیں، نہ بانٹتے ہو۔ وہ پہلی بار میرے قریب آیا، ہماری سانسیں قریب تھیں۔ وہ میرے اتنے پاس تھا کہ میرے دل کی دھڑکنوں نے طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ کبھی تمہارے پاس بیٹھنے کا دل چاہتا ہے، مگر احساسات روک لیتے ہیں، کیوں؟ میں نے سانس روکتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ تم بے قصور ہو اور میں وہ نہیں جس سے تم محبت کر سکو۔ شاید محبت قصوروار ڈھونڈتی ہی نہیں۔ ایک لمحہ، ایک خاموشی، ایک غربت جو مکمل نہ تھی مگر خالی بھی نہ تھی۔ اس نے میرا ہاتھ نہیں تھاما، نہ ہی کچھ وعدہ کیا، مگر اس رات پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ نرم روشنی دیکھی جو شاید برسوں بعد کسی بند دل کی کھڑکی سے باہر جھانکتی ہو۔ دل میں ارمان جاگے، کیا وہ مجھے اپنا بنا سکتا ہے؟ کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ پیدا ہو رہی ہے؟ میں بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور وہ پلٹ کر اپنے بستر تک چلا گیا۔ دل نے چاہا کہ ہاتھ بڑھاؤں اور اسے چھو لوں، لیکن فی الحال کہ ممکن نہیں تھا۔ اگلی صبح میں جب ساس جی کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی تو انہوں نے اچانک کہا، کل رات وہ تمہارے بارے میں بات کر رہا تھا کہ تم اب پہلے سے مختلف لگتی ہو۔ میری ساس نے خاص طور پر یہ جملے جتا کر ادا کیے تھے۔ میرا دل دھیرے سے مسکرایا۔
شاید سچ میں کچھ بدل رہا تھا، شاید میں بھی خاص ہونے جا رہی تھی۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے مجھے خوبصورت زندگی کی دعا دے ڈالی تھی۔ دل نے دھیرے سے آمین کہہ دیا۔ شام ڈھل چکی تھی، آسمان پر نلاہٹ گہری ہو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ ہر چیز ایک بے چینی میں ڈوبی ہوئی ہے، ہوا، روشنی اور دل۔ وہ اب بھی اجنبی تھا، مگر ایک اجنبی جو کبھی کبھار چپکے سے دل کی دہلیز پر دستک دے جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھے مسکرا کر دیکھتا تو اس کی مسکراہٹ میں کچھ بہت خاص ہوتا، کبھی اس کی آنکھوں میں چمک نظر آتی تو کبھی توجہ۔ اس رات ایک نئی حقیقت نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فون کی گھنٹی بجی۔ وہ واش روم میں تھا اور فون بیڈ پر رکھا تھا۔ اسکرین پر نام جگمگا رہا تھا، ماہین۔ دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ اپنی حیثیت کا مجھے پھر اچھی طرح ادراک ہوا۔ فون مسلسل بجتا رہا، پھر خاموش ہو گیا، لیکن میرے اندر سوالوں کا شور اٹھ چکا تھا۔ وہ باہر آیا اور فوراً فون چیک کیا۔ مجھے دیکھا، پھر اسکرین۔ کیا دیکھا تم نے؟ بس نام، میں نے سچ کہا۔ کیا جاننا چاہتی ہو؟ نہیں، جاننے سے زیادہ کچھ محسوس ہوتا ہے، اور وہ احساس لفظوں سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ وہ بیٹھ گیا، آنکھیں تھکی ہوئی تھیں، شاید دل بھی۔ ماہین، میری زندگی کا وہ صفحہ ہے جو میں پار نہیں سکا، لیکن تم وہ کہانی ہو جو میں نے لکھنی شروع کی، مگر قلم ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ تو کیا اب بھی وہی صفحہ پڑھتے رہو گے یا نئی کہانی کو موقع دو گے؟ میں الجھا ہوا ہوں، تمہارے قریب آ کر بھی خود سے دور ہو جاتا ہوں۔ نہ ماضی جینے دیتا ہے اور نہ حال ماضی میں جھانکنے کی اجازت دیتا ہے۔ بہرام کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ میں نے بس خاموشی سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیر کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ میں زبردستی اس سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی، مجھے اسے وقت دینا تھا، اپنی محبت، اپنی توجہ سے اسے جیتنا تھا۔ اور پھر اگلی رات اس نے خود بتایا کہ ماہین اب شادی شدہ ہے۔ 1 سال پہلے کی بات ہے، اس کے گھر والے مان چکے تھے، لیکن تب تک میں مجبور ہو چکا تھا۔ وہ ٹوٹ گئی تھی اور میں اس کا ماضی تھا جو وہ دل سے نہ نکال سکی۔ تو تم اب بھی دل سے نہیں نکال سکے اسے؟ وہ خاموش رہا، مگر اس خاموشی میں ایک ہاں تھی۔ وہ شادی شدہ ہو کر بھی تم سے رابطہ رکھتی ہے؟ جانے کیوں مجھے اس بات پر بہت حیرت ہوئی تھی، اور بہرام نے نظریں چرا لی تھیں۔ اسی رات میں نے پہلی بار خود سے پوچھا، کیا میں کسی ایسے شخص سے محبت کر بیٹھی ہوں جو کبھی میرا ہو ہی نہیں سکتا، یا یہ صرف ایک عادت بن گئی ہے؟ اس کی موجودگی، اس کی خاموشی، اس کی خوشبو۔ پھر میں نے قلم اٹھایا اور اپنی ڈائری میں لکھا، کبھی کبھی کسی کی آنکھوں میں وہ درد ہوتا ہے جو لفظوں سے زیادہ سچ بولتا ہے، اور کبھی کبھی محبت بھی ایک خاموش قربانی بن جاتی ہے جس کا کوئی اعتراف نہیں ہوتا، بس احساس رہ جاتا ہے۔ اگلے دن رات کے وقت وہ میرے پاس آ کر بیٹھا۔ پہلی بار اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم میرے دل میں کہیں جگہ بنانے لگی ہو، اور شاید یہی سب سے بڑا خوف ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میرے دل میں تمہاری محبت آنے لگی تو یہ ماہین کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ محبت میں دھوکے بازی کیسے ممکن ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا، مت ڈرو، محبت ہمیشہ کسی ایک کی جیت نہیں ہوتی، یہ دونوں کی ہار ہوتی ہے، اگر وقت پر سمجھ نہ آئے۔ وہ آہستہ سے ہنسا۔ پہلی بار اس کی مسکراہٹ میں نے اپنا عکس دیکھا۔ بارش برس رہی تھی، ٹیرس پر گرتے پانی کے قطرے جیسے کسی پرانے راگ کو دہرا رہے ہوں۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے باہر دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، لیکن اب یہ خاموشی خالی نہیں لگتی تھی، جیسے دونوں کے بیچ کچھ کہے بغیر کہہ دیا ہو۔ دروازہ کھلا، وہ اندر آیا، گیلا کوٹ اتارتے ہوئے بولا، آج تمہاری پسند کی بارش ہو رہی ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم نے ایک بار ذکر کیا تھا ڈائری میں۔ میرے ہاتھ کانپے۔ وہ میری ڈائری پڑھ چکا تھا۔ میں نے تمہاری اجازت کے بغیر نہیں پڑھی، بس وہ صفحہ کھلا رہ گیا تھا، اور مجھے لگا شاید کچھ تمہارے دل کی سچائی پڑھنے کا حق مجھے بھی ہے۔ میں خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے کہا، اور کیا سچائی پڑھی تم نے؟ یہ کہ تم بہت تنہا ہو اور پھر بھی ٹوٹنے سے ڈرتی نہیں ہو۔ اسی دن اچانک اس نے کہا، چلو کہیں چلتے ہیں، شہر سے دور، تھوڑے دن کے لیے۔ اسی اچانک بات پر میں حیران ہوئی۔ کیا وہ ہنی مون کی بات کر رہا تھا؟ کہاں؟ میں ابھی بے یقین تھی۔ جہاں خوابوں کی نمی باقی ہو۔ گہرا سانس بھرتے اس نے زمانے کی تھکن کو میرے سامنے عیاں کر دیا تھا۔
میں بھلا کہاں انکار کر سکتی تھی؟ اسی لیے میں نے خود ہی ٹرپ پلان کر لیا۔ ہم مری کے پہاڑوں کی طرف نکلے۔ وہ سفر جو شاید ایک دنیاوی تفریح لگتا تھا، در حقیقت ایک اندرونی سفر تھا، میرے لیے بھی اور شاید اس کے لیے بھی۔ گاڑی میں بیٹھے وہ موسیقی لگا رہا تھا۔ کیا سنو گی؟ کوئی پرانی غزل جس میں دل کی نمی ہو۔ اس نے مہدی حسن کی آواز لگا دی۔ رنجش ہی سہی، دل ہی دکھانے کے لیے، آ پھر سے مجھے چھوڑ جانے کے لیے۔ گاڑی میں گونجتی ہوئی آواز جیسے ہمارے درمیان کے لفظوں کو دھندلا کر گئی۔ مڑی کی سرد ہوائیں، درختوں پر پڑی اوس اور برف کی ہلکی تہ نے سب کچھ سفید کر دیا تھا، جیسے کوئی نئی زندگی کا کاغذ کھل گیا ہو۔ ہوٹل کا کمرہ سادہ سا تھا، مگر کھڑکی سے برف باری کا منظر دل کو چھو رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے، ہاتھ میں کافی کے کپ اور درمیان میں خاموشی۔ وہ اچانک بولا، ماہین اب میری زندگی کا حصہ نہیں رہی، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے اور میں شاید اب پیچھے مڑنا نہیں چاہتا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، تو کیا اب تم آگے میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ وہ لمحہ لمحے سے باندھ رہا تھا، جیسے دل کی ڈور کوئی آہستہ سے بن رہا ہو۔ شاید میں تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے لیے چلنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ بارش کی نمی جیسے نہیں، وہ سکون کی نمی تھی جس میں خواب اگتے ہیں۔ اس رات ہم نے ایک ہی کمبل میں بیٹھ کر آسمان کے ستارے دیکھے۔ وہ میرے قریب تھا، لیکن اس کی قربت میں ایک احترام تھا، نہ کوئی جلدی نہ کوئی زبردستی۔ اس کی خوشبو میرے وجود کا طواف کر رہی تھی اور میری نگاہیں اس کا۔ مجھے تمہاری عادت ہو رہی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ محبت کی پہلی سیڑھی بھی یہی ہوتی ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ پہلی بار وہ لمس گرم تھا، تحفظ بھرا، نہ شوق نہ جذبہ، صرف وہ خاموشی جس میں دل باتیں کرتا ہے۔ کیا تم مجھے وقت دو گی اپنے دل میں جگہ بنانے کا؟ اگر دل دروازہ کھول دے تو کوئی مہمان نہیں رہتا۔ میں تو کب سے اس کی قربت، اس کی چاہت کی متمنی تھی۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ میرے لیے میری زندگی میں شامل ہونے کا راضی تھا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، اس کی کرنیں ہمارے کمرے میں داخل ہوئیں۔ پہاڑوں کی ہواؤں میں وہ نمی تھی جو صرف سکون کے بعد آتی ہے۔ وہ میری آنکھوں میں پہلی بار وہ چمک تھی جو کسی سچے رشتے کی گواہی دیتی ہے۔ آنے والے چند دن میری زندگی کے حسین ترین بن گئے۔ وہ میرے بہت قریب آ گیا۔ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھام اونچے اونچے برفانی راستوں کا سفر طے کرتے، اپنے دل کی خواہشات کو ایک دوسرے کے آگے رکھنے لگے تھے۔ وہ بہت توجہ کے ساتھ مجھے سنتا تھا اور میں بہت محبت اور مان کے ساتھ اسے اپنی زندگی کی گہرائیاں سونپ رہی تھی۔ یہ چند خوبصورت دن بہت تیزی سے گزر گئے۔ واپسی کے بعد سب کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی شفافیت تھی، جیسے کوئی بوجھ ہٹ چکا ہو۔ میرے دل میں بھی ایک عجیب سا سکون تھا، نہ مکمل نہ نامکمل، بس کوئی ایسی چیز جو دھیرے دھیرے جڑیں پکڑ رہی تھی۔ لیکن زندگی میں سکون زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں۔ ایک صبح دروازے کی گھنٹی بجی، ساس سے دروازہ کھولنے لگی اور لمحے بھر بعد ان کی آواز سنائی دی، ارے ماہین تم! میری سانس جیسے رک گئی۔ میں کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی اسے دیکھا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر ان میں تھکن تھی، ماتھے پر شکن اور وجود میں ایک تھکا ہوا وقار۔ ماہین! میرے دل میں عجیب سی خلش ہوئی، نہ حسد نہ نفرت، بس ایک چبھتا ہوا احساس کہ کچھ ادھورا ابھی بھی باقی ہے۔ وہ کیوں آئی تھی اب جب کہ میری زندگی میں بہت کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا؟ اب جب میرا شوہر مجھے میرا حق دینے کے لیے تیار ہونے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں پوری طرح بے ترتیب ہوئی تھیں۔ میری سانس اسے سینے سے لگا کر اندر لے آئی تھی اور میں نے خاموشی سے واپس اپنے کمرے کا رخ کیا۔ مجھے نہیں جاننا تھا کہ وہ کیوں آئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بس وہ جلد سے جلد واپس لوٹ جائے۔ اگر وہ شاید لمبے وقت کے لیے آئی تھی، دوپہر کو وہ میرے پاس آئی، گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ تم وہی ہو نا جس سے وہ شادی کے بعد بھی فاصلہ رکھتا تھا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اور تم وہی ہو نا جس کے لیے اس نے میرا دل توڑا؟ وہ خاموش ہو گئی، پھر دھیرے سے بولی، تم جیت گئی۔ یہ کوئی جنگ نہیں تھی، اگر ہوتی تو ہم دونوں ہار چکی ہوتی۔ میں محرم ہوں اور محرم سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ میرے چند لفظوں پر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چبھن نظر آئی تھی۔ بیٹی ماہین کا کمرہ تیار کر دو، ماہین چند دن یہیں رہے گی۔ ساس کی آواز پر میں چونکی تھی۔ ماہین یہاں رہے گی؟ مگر کیوں؟
یہ وہ سوال تھا جو میں چاہ کر بھی نہ پوچھ سکی تھی۔ دل پر پتھر رکھتے میں نے برابر والا کمرہ ماہین کے لیے تیار کر دیا تھا۔ وہ میرے شوہر کی کزن تھی، لیکن اس کا اپنی شادی کے بعد یہاں رہنے آنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا، وہ بھی اس وقت جب میرا شوہر اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ رات کو بہرام آیا، ماہین کے آنے کا ذکر خود چھیڑا۔ میں جانتا ہوں تم الجھن میں ہو، لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایک آخری بار۔ میرا ہاتھ پکڑے وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کہو۔ میرا انداز نہ صرف الجھا ہوا تھا بلکہ بے انتہا روکھا بھی تھا۔ ماہین اب میرے ماضی کا ایک زخم ہے جو اب بھی کبھی کبھی درد دیتا ہے، لیکن تم وہ مرہم ہو جو میرے دل پر اتر رہی ہو۔ تمہارے ساتھ میں نے سکون محسوس کیا، تم نے مجھے معاف کیا، سہارا دیا اور سب سے بڑھ کر سمجھا، اور میں اب تمہارے ساتھ ایک نیا سفر شروع کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی سائے کے۔ میں نے اس کی بات پر یقین کرنا چاہا، مگر دل میں ابھی بھی وہ اندھیرا تھا جو ماہین کی موجودگی نے واپس جگا دیا تھا۔ کیا بہرام اپنے وعدوں پر قائم رہ سکتا تھا؟ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ پہلی محبت کو بھلایا نہیں جا سکتا، اور وہ بہرام کی پہلی محبت تھی۔ ماہین چند دن رہی، کبھی کسی سے نظریں نہیں ملائیں، بس ہر شام خاموشی سے بیٹھ جاتی اور آسمان کو دیکھتی رہتی۔ اس نے بہرام سے بھی زیادہ بات کرنے کی کوشش نہ کی تھی، بلکہ بہرام کی موجودگی میں وہ اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ اس کے یہاں آنے کے پیچھے کیا وجہ تھی، میں اب تک سمجھ نہ سکی۔ ایک شام میں اس کے پاس گئی۔ کیا تم مجھ سے اب بھی محبت کرتی ہو؟ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی۔ محبت کبھی دل سے نہیں جاتی، بس کچھ محبتیں دعاؤں میں بدل جاتی ہیں۔ میں اس کی دعا بن گئی تھی، اور تم اس کی حقیقت ہو۔ اس کے لہجے میں زمانے بھر کی تکلیف تھی۔ میرے دل سے خود بخود ہر شکوہ مٹ گیا۔ میں کیسے ہوں اس سے نفرت یا حسد کر سکتی تھی جو اپنے آپ میں جنگ لڑ رہی تھی، جو اس سماج کی ناانصافی کا شکار ہوئی تھی؟ میرے لیے وہ قابل رحم تھی، بالکل اسی طرح جیسے میں بہرام کی تکلیف کو سمجھ سکتی تھی۔ ماہین چلی گئی خاموشی سے، اور اس کے بعد جیسے ہمارے درمیان ایک نیا آغاز ہو گیا۔ اس رات بہرام نے پہلی بار میرا ماتھا چوما اور دھیرے سے کہا، اب کوئی سایہ باقی نہیں، میں ہوں، تم ہو، اور وہ روشنی جو ہم نے مل کر بنائی ہے۔ بہرام کی بات پر میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ ماہین کے جانے کے بعد وہ شاید اداس ہوگا، لیکن جس طرح اس نے میری طرف پذیرائی کی تھی، میرے دل میں نئے جذبات جاگ اٹھے تھے۔ محبت جب دل سے جنم لے تو آہستہ آہستہ زندگی کے ہر لمحے میں رس گھول دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ہمارے بیچ ہونے لگا تھا۔ ماہین کی رخصتی کے بعد جیسے اس کے دل میں کوئی دروازہ کھل گیا تھا، اور اس کے لمس میں پہلی بار وہ احساس ابھرنے لگا تھا جس کا خواب میں نے برسوں دیکھا تھا۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، ہم دونوں چھت پر کھڑے تھے۔ آسمان سے برستے قطرے اور ہمارے دلوں میں اٹھتی لہر ایک جیسی لگ رہی تھی۔ مجھے بارش میں بھیگنا اچھا لگتا ہے، میں نے کہا۔ وہ مسکرایا۔ مجھے تمہیں دیکھنا اچھا لگتا ہے، خاص طور پر بارش میں۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے بغیر کسی الجھن کے مجھے مکمل طور پر دیکھا تھا، ایسا دیکھنا جو دل کو چھو جائے، روح کو سانس دے۔ اس کی نظروں کے استحقاق نے مجھے شرمانے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے شرما کر نظریں جھکائیں۔ اب تم مجھے اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ وہ میرے قریب آیا اور دھیرے سے میرے بھیگے بالوں کو پیچھے کیا۔ کیونکہ اب میں نے جانا ہے محبت کیا ہوتی ہے، اور تم نے محبت مجھے سکھائی ہے۔ محبت کے کئی رنگ اور کئی روپ ہوتے ہیں، اور محرم سے محبت کا ایک الگ رنگ ہے۔ اس رات ہم نے پہلی بار ایک دوسرے کو مکمل محسوس کیا۔ ہلکا سرد موسم تھا۔ میرے بستر پر میرے کمبل میں چلا آیا۔ میری کانچ کی کھنکتی چوڑیوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس نے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میرے کمرے میں ہلکی روشنی، باہر بارش کی خوشبو، اور بیچ میں وہ لمحہ جس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے باندھ دیا۔ اس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور آہستہ سے میرا ہاتھ تھام کر بولا، محبت صرف جسم کا رشتہ نہیں، یہ روح کا لمس ہے، اور آج میں تمہیں صرف محسوس نہیں کر رہا، میں تم میں سما جانا چاہتا ہوں۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں خواہش نہیں تھی، دعائیں تھیں، وہی دعائیں جنہیں میں برسوں سے مانگتی آئی تھی۔ تو پھر مجھے اپنی دعاؤں میں شامل کر لو ہمیشہ کے لیے۔ میں پہلے ہی کر چکا ہوں، تمہیں خبر نہ ہوئی۔ ہم نے ایک دوسرے کو ایسے چھوا جیسے کوئی بکھرتا پھول ہاتھوں میں سمیٹا جائے، آہستہ آہستہ، نرمی سے، احترام سے۔ ہر لمس میں وہ خاموشی بولتی رہی جو برسوں سے ہمارے بیچ تھی، اور ہر آہٹ، ہر سانس ایک نئی کہانی کہہ رہی تھی۔ وہ رات صرف ایک رات نہیں تھی،
وہ ہماری محبت کا جنم تھی، سچی، مکمل اور بے خوف محبت۔ بہرام کی بوجھل سانسوں نے میرے زمانے بھر کی تھکن کو اتار دیا تھا، اس کی شدتوں نے مجھے گلنار کیا تھا۔ کمرے کی چار دیواری میں میری محبت بھری آہوں نے ایک نئی جل ترنگ بکھیری تھی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے پورے وجود کو اپنی خوشبو اپنے وجود سے منور کر چکا تھا۔ رات کی تیز خاموشی اور دھڑکنوں کا شور، کمرے میں ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار پر جلتا فین شور پیدا کر رہا تھا، لیکن زوار کی نظریں صرف مجھ پر تھیں، جیسے کمرے کی ہر روشنی مجھ پر ہی پڑ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر کچھ اور ہی رنگ تھا، کچھ تحسین، کچھ بے چینی اور کچھ ضبط۔ آج تو میں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اس کی آواز بھاری تھی مگر نرم۔ میں خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آیا، میری ٹھوڑی کو پکڑ سے چہرہ اوپر کیا اور دھیرے سے کہا، کتنی بار کہوں، تمہیں دیکھ کر میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے ہونٹوں کو اپنے لمس سے خاموش کر دیا۔ وہ بوسہ آہستہ شروع ہوا، پھر گہرا ہوتا گیا۔ اس کے ہاتھ میری کمر پر پھسلے اور میں اس کی قربت میں پگھلتی چلی گئی۔ چادر ہمارے گرد کسی دیوار کی طرح لپٹ گئی تھی، جیسے دنیا سے ہمارا رابطہ کٹ گیا ہو۔ اس کی انگلیاں میری گردن، کندھوں اور بازوؤں پر دھیرے دھیرے چلتی رہیں۔ ہر جگہ پر وہ ٹھہرتا، میری رد عمل محسوس کرتا۔ میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، مکمل طور پر۔ اس کی آواز میں سرگوشیاں میں بدل گئی تھیں، اور وہ آہستہ آہستہ چادر کے نیچے مجھے اپنی محبت میں سمیٹنے لگا۔ ہونٹوں کے بوسے اب گردن تک اتر چکے تھے اور سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ میری انگلیاں اس کی کمر پر کھینچنے لگی تھیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کے جسم اور روح میں گم ہوتے گئے۔ محبت، جذبہ اور قربت، وہ سب کچھ اس رات خاموشی میں بولا گیا، جو لفظوں سے نہیں صرف لمس سے سمجھا جا سکتا تھا۔ کمرہ ابھی بھی نیم روشن تھا، لیکن دیوار کی گھڑی کے ٹک ٹک اب کہیں دور کی آواز لگ رہی تھی۔ ہم دونوں بیڈ پر ایک دوسرے سے لپٹے لیٹے تھے، میرے سر کے نیچے زوار کا بازو اور میرے ہاتھ اب بھی اس کے سینے پر رکھے ہوئے تھے، جہاں دل کی دھڑکن تیز تھی لیکن مطمئن۔ میری سانسیں ابھی بھی تھوڑی بے ترتیب تھیں اور زوار نے اپنے ہونٹ میرے ماتھے پر رکھ دیے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے بہت نرم لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور آہستہ سے کہا، پتہ ہے زوار، تم نے آج مجھے صرف چھوا نہیں، تم نے مجھے محسوس کیا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر میری آنکھوں میں جھانک کر بولا، تم میری ہو، صرف جسم سے نہیں، دل سے، روح سے، اور میں چاہتا ہوں تم ہر رات ایسے ہی میرے بازوؤں میں سو۔ میں اس کے اور بھی قریب ہو گئی، جیسے اس کے اندر سما جانا چاہتی ہوں۔ آج پہلی بار لگا جیسے میں مکمل ہوں۔ اس کے ہاتھ میری کمر پر آہستہ آہستہ حرکت کرتے رہے۔ اب جذبہ تیز نہیں تھا، بلکہ ایک سکون، ایک گہرا تعلق۔ کبھی کبھی وہ میری گردن پر ہلکا سا بوسہ دیتا، کبھی میرے بالوں میں انگلیاں چلاتا۔ اس لمحے وقت رک چکا تھا۔ ہم دونوں دیر تک بغیر کچھ کہے ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ بیڈ کی چادر بکھری ہوئی تھی، تکیے ادھر ادھر، اور ہمارے جسم ایک دوسرے میں الجھے ہوئے۔ یہ وہ خاموشی تھی جو صرف محبت جانتی ہے۔ پھر اس نے ہلکے سے کہا، کبھی اگر تم ٹوٹنے لگو تو یاد رکھنا، میں ہوں تمہیں تھامنے کے لیے، جسم سے نہیں، دل سے۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں، وہ میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، اب مجھے کسی پچھتاوے کا خوف نہیں، کیونکہ تم میرا آج بھی ہو اور میرا کل بھی۔ میں نے اس کے سینے پر سر رکھا اور دل کی دھڑکن کو سننا شروع کیا۔ اب وہ دھڑکن صرف اس کی نہیں تھی، ہماری تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب سب کچھ صحیح ہو گیا، لیکن زندگی میں جب محبت جڑ پکڑنے لگتی ہے تو وقت اکثر اس کی بنیادوں کو پرکھتا ہے۔ ہماری محبت بھی ایک نئی امتحان کی دہلیز پر کھڑی تھی، جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہ تھا۔ ایک دوپہر جب ہم ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے، دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ نوکر نے آ کر خبر دی، ابا آئے ہیں شہر سے سیدھا یہاں۔ میرے دل میں دھک سے ہوا۔ وہ ہمیشہ میرے اس رشتے کے خلاف رہے تھے۔ میرا رشتہ میری ماں کی خواہش سے ہوا تھا۔ میرے ابا اور میری اماں سالوں پہلے ایک دوسرے سے الگ ہو چکے تھے۔ میں اپنی اماں کے پاس رہتی تھی اور اماں نے اپنی مرضی سے میری شادی کی تھی۔ اس وقت ابا نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ بہرام میرے لیے صحیح جوڑ نہیں ہے، مگر اماں نے ابا کی ایک نہ سنی تھی۔ آج ابا کا اس طرح اچانک میری دہلیز پر آنے کا مطلب تھا کوئی طوفان۔ بہرام نے ملازم سے کہہ کر ابا کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ میں نے پریشانی سے بہرام کو دیکھا تھا، جیسے میری اماں اور ابا کے رشتے کی نوعیت کا علم تھا۔ اس نے محبت سے مجھے دیکھا اور اس کی نظروں نے مجھے سکون بخش دیا۔ وہ میرے ساتھ تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں، بہرام ابا کے پاس ڈرائنگ روم میں پہنچے۔ کمرے میں تناؤ تھا۔ ابا سیدھے میرے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں نے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کی تھی،
ایک رشتے کے تحت، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ یہ اس کی ماں کی خواہش تھی۔ مجھے اب خبر ملی ہے کہ تمہاری پرانی محبت مہین واپس آئی تھی اور تم نے میری بیٹی کو اس کے سائے میں رکھا۔ ابا کی بات پر میں بری طرح چونکی تھی۔ انہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم تھا؟ ابا، میں بولی بات سن لیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے چپ کروا دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری بیٹی کو تم نے اس رشتے میں تنہا چھوڑا، اور اگر تم واقعی اس کے قابل نہیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ابا تو کئی سالوں سے مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، لیکن میں نے اپنی ماں کو چنا تھا۔ آج وہ مہین کو درمیان میں لا کر مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ مہین کے سسرال میں میرا آنا جانا ہے، اور وہیں مجھے پتہ چلا کہ مہین کے شوہر نے اسے چند دنوں کے لیے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ کسی اور کی محبت میں گرفتار تھی، اور یہ بات اس کے شوہر کو پتہ چل گئی تھی۔ وہ اپنے گھر لوٹی تو اس کے گھر والوں نے بھی اسے نہ رکھا اور یہ کہہ کر گھر سے باہر کر دیا کہ جس سے محبت کرتی ہے اسی کے در پر چلی جائے، اور وہ یہاں آ گئی۔ مہین کا شوہر تو اسے طلاق دینے والا تھا، لیکن اس کے ساس سسر سمجھدار تھے، اسی لیے انہوں نے مہین کو واپس بلایا اور دونوں کے درمیان صلح کروا دی۔ اگر اس کا شوہر اسے طلاق دے دیتا تو یقیناً بہرام اس سے شادی کر لیتا۔ میرے ابا کی باتوں نے میرے اندر ایک طوفان برپا کیا تھا۔ میں نے گھبرا کر بہرام کو دیکھا۔ وہ خاموش تھا، اس کی خاموشی مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ پھر اچانک وہ بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شروع میں نے مہین کی وجہ سے اسے تکلیف دی، لیکن اگر آج یہ عورت میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے تو وہ صرف مہین کی کمی پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس نے مجھے مکمل کیا ہے۔ میں نے اس سے محبت کرنا سیکھا ہے، اور اب اگر آپ اسے لے جانا چاہتے ہیں تو صرف اس وقت لے کر جائیں جب یہ خود جانا چاہے۔ رہی بات میری اور مہین کی شادی کی، تو اب یہ کسی طور ممکن نہیں۔ اسے چھت کی ضرورت تھی، اسی لیے میری ماں نے اسے رہنے کے لیے جگہ دی تھی، کیونکہ میری ماں اور اس کا خون کا رشتہ بھی لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی کی محبتیں دوبارہ سے جنم لینے لگے۔ ابا کی نظریں میری طرف مڑی۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن لہجہ مضبوط۔ نہیں ابا، آپ نے مجھے ہمیشہ کہا تھا کہ عزت والے فیصلے کرو۔ آج میں وہی کر رہی ہوں۔ یہ شخص جس نے مجھے شروع میں نظر انداز کیا، آج میرے لیے سب کے سامنے کھڑا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں مکمل طور پر۔ ابا خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹی، اگر تم نے دل سے چنا ہے تو پھر میں دعا کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، لیکن اگر کبھی کسی موڑ پر تمہیں اپنے ابا کی ضرورت ہو تو مجھے ایک آواز دینا۔ وہ رخصت ہو گئے اور میں پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تم نے میرا ساتھ دے کر مجھے وہ حوصلہ دیا ہے تو شاید کبھی خود میں نہ تھا۔ میں اس کے گلے لگ گئی، اور تم نے مجھے وہ مقام دیا جو ہر بیوی کا خواب ہوتا ہے۔ یہ رشتہ اب امتحان سے نہیں ڈرے گا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ بہار کی پہلی ہوا چلی تو مجھے لگا جیسے میرے اندر بھی کوئی نیا موسم دستک دے رہا ہے۔ صبح سے دل الجھا تھا، جسم تھکا تھکا سا۔ ساسی نے محبت سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور فوراً چونک گئی۔ کیا تمہیں الٹی ہوئی ہے؟ میں ہلکا سا شرما گئی اور انکار میں سر ہلایا، مگر میرے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی تھی۔ اگلے ہی دن جب ڈاکٹر کی رپورٹ آئی تو الفاظ جیسے کانوں میں گنگنا اٹھے، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں خاموشی سے گھر لوٹی، دل جیسے دھڑکنوں کی جگہ دعائیں پڑھ رہا تھا۔ جب اسے بتایا تو وہ کچھ دیر خاموش رہا، اور پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میری زندگی میں جو سب سے خوبصورت لمحہ آیا وہ آج ہے۔ تم میری محبت ہو اور اب تم میرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہو۔ وہ لمحہ مقدس تھا۔ اس کے ہاتھ نے میرے ہاتھ کو چھوا، جیسے کوئی دعا میرے وجود سے ہو کر گزر گئی ہو۔ پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں صرف محبت نہیں دیکھی، فخر دیکھا، تحفظ دیکھا۔ حمل کے مہینے جیسے ایک نیا رشتہ بن رہے تھے۔ صبح وہ خود میرے لیے ناشتہ بناتا، میرے پاؤں کی درد پر مالش کرتا، میرے موڈ بدلنے پر چپ چاپ میری پسندیدہ کتاب لا کر سامنے رکھ دیتا۔ مجھے تم پر پیار آتا ہے جب تم چپ چپ سی رہتی ہو۔ وہ ہنستا اور میں ہنستی، پھر شرماتی اور وہ میری پیشانی چوم لیتا۔ ایک رات میں نیند میں ڈر گئی۔ اس نے مجھے باہوں میں لے کر لوری سی دی، ڈر مت، تم تنہا نہیں ہو، اب صرف تم نہیں، تم ہمارے بچے کی دنیا ہو۔ میرے اندر سکون کی ایک نرم روشنی بکھر گئی، ایسا سکون جو صرف ایک محبت کرنے والا شوہر ہی دے سکتا ہے، اور ایسا تحفظ جو صرف ایک ماں بننے والی عورت سمجھ سکتی ہے۔ 9 مہینے جیسے 9 دعاؤں کی صورت گئے، کبھی درد، کبھی تھکن، کبھی آنسو، لیکن اس کا لمس، اس کی موجودگی ہر درد کو عبادت بنا دیتی۔ پھر ایک دن ہسپتال کی روشنی میں کسی کی پہلی چیخ گونجی، ایک نئی زندگی نے آنکھ کھولی، اور ہم ماں باپ بن گئے۔
جب اس نے بیٹے کو گود میں لیا اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ تمہاری محبت کی پہچان ہے۔ تم نے مجھے شوہر بنایا اور اب باپ بھی۔ میں کمزور سی ہنسی۔ اور تم نے مجھے مکمل عورت بنایا۔ ایک ماہ ہم دونوں اپنے بچے کو لے کر گھر واپس لوٹے جہاں خوشیاں ہماری منتظر تھیں۔ میری ساس اور سسر نے میرے استقبال نے پورے گھر کو پھولوں سے سجا رکھا تھا۔ میں اپنی خوش نصیبی پر خدا کی شکر گزار تھی۔ میں نے صبر اور حوصلے سے کام لیا تھا اور میری محبت، میری دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ آج میرا شوہر بہرام شاہ میرے سنگ تھا۔ میری گود میں اس کا بیٹا اور ہماری محبت کی نشانی موجود تھی۔ ماہین نے اپنی زندگی میں قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ اس کے شوہر نے اس کے ماضی کو معاف کر کے اسے پوری طرح اپنا لیا تھا۔ زندگی کبھی رکتی نہیں، چلتی رہتی ہے، اور صبر اور حوصلے کے ساتھ انسان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔